اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ تھیسس کا انٹروڈکشن والا چیپٹر کیسے لکھتے ہیں. اس کا کوئی اسپیسیفک فارمیٹ نہیں ہے، لیکن ہم اس ویڈیو کے اندر جو کامنلی یوزڈ کمپوننٹس ہیں انٹروڈکشن چیپٹر کے وہ ڈسکس کریں گے ایگزامپل کے ساتھ. جو کامنلی یوز کمپوننٹس ہیں اس میں ہوتا ہے بیک گراؤنڈ آف اسٹڈی، پرابلم اسٹیٹمنٹ، پرپز آف اسٹڈی، ریسرچ کویسچنز، ریشنل آف اسٹڈی، اسکوپ آف اسٹڈی، ڈیفینیشن آف ٹرمز اینڈ چیپٹر سمری. یہ والی ہیڈنگس کہہ لو یا کمپوننٹس کہہ لو یا ایلیمنٹس کہہ لو جو انٹروڈکشن چیپٹر کے ہوتے ہیں کسی بھی نارمل تھیسس کے. تو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں، پھر زیادہ چیزیں ایکسپلین ہوں گی یہ والی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک تھیسس ہے جو کہ ایم فل لیول کا تھیسس ہے. اس تھیسس کے اندر تھیسس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپیکٹ آف انٹرنیشنل مائیگریشن آن اکانومی. اکانومی کے اوپر انٹرنیشنل مائیگریشن کا کیا امپیکٹ ہے، یعنی کہ جو لوگ آپ کے کنٹری، فار ایگزامپل آپ پاکستان میں ہو، پاکستان کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، تو باہر جب وہ چلے جاتے ہیں تو باہر جا کے اوبویسلی کوئی نہ کوئی جاب کریں گے تو وہ کچھ نہ کچھ پیسے گھر واپس بھیجیں گے. تو وہ جو پیسے واپس بھیجتے ہیں تو گھر والوں کا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہوتا ہے. تو اس طرح اکانومی کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا انٹروڈکشن چیپٹر ہے. انٹروڈکشن چیپٹر کی سب ہیڈنگس کیا لکھی گئی ہیں اسٹوڈنٹ نے لکھی ہیں. بیک گراؤنڈ آف اسٹڈی، پرپز آف اسٹڈی، آبجیکٹیو آف اسٹڈی، ریسرچ ڈیزائن، سگنیفیکینس آف اسٹڈی، پرائمری ریسرچ کویسچن، ہائپوتھیسز آف اسٹڈی، ڈیفینیشن آف ٹرمز، اسٹرکچر آف تھیسس. ہم ان کو ایک باری باری دیکھیں گے. ٹاپک کا نام ہے امپیکٹ آف انٹرنیشنل مائیگریشن آن اکانومی. انٹروڈکشن آپ نے لکھنا ہے، ہیڈنگ انٹروڈکشن 1 انٹروڈکشن لکھنی ہے، اور پہلے آپ نے انٹروڈکشن کا تھوڑا سا بتانا ہے کہ آپ کا ٹاپک ہے کیا. جس طرح اس کا انٹرنیشنل مائیگریشن، اس نے ایک پیراگراف لکھا ہے کہ انٹرنیشنل مائیگریشن ایک بڑا ایک گلوبل فنومینا ہے جو تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. لوگ لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کے لیے یا بیٹر اپرچونٹی کے لیے باہر جاتے ہیں. اس طرح کی جنرل باتیں پہلے آپ نے انٹروڈکشن کے پہلے 2 پیراگرافس میں، ایک پیرا بھی انف ہوتا ہے، 1-2 پیراگراف میں آپ نے لکھ دینا ہے. پھر آتا ہے بیک گراؤنڈ آف اسٹڈی. بیک گراؤنڈ آف اسٹڈی کے اندر آپ نے لکھنا ہوتا ہے، تھوڑی سا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے اس کا، آپ اپنی اسٹڈی کا. اب یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہسٹری ہیز پروون دیٹ دا اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ہائر لیونگ اسٹینڈرڈ آف اے نیشن ڈیپینڈس ٹو اے لارج ایکسٹینٹ آن دا انفلکس آف فارن ایکسچینج ان ٹرمز آف اوورسیز ڈائریکٹ انویسٹمنٹس اینڈ ریمیٹنسز. وہ کہتا ہے کسی ملک کی ترقی کا یا ہائر لیونگ اسٹینڈرڈ کا جو ہائر لیونگ اسٹینڈرڈس ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں فارن ایکسچینج ریزروز پہ، ڈالر، یورو، پاؤنڈ، ان پہ، اور جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے ان پہ. ریمیٹنسز کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں سے جا کے آپ کو یہ بھیجتے ہیں پیسے گھر والوں کو. ریمیٹنسز انفلو از این انٹرنسک فنومینا، ایک بڑا امپورٹنٹ فنومینا ہے، پاکستان کی اکانومی کے سروائیو اور گرو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اس نے ایک اسٹیٹ بینک کی رپورٹ لکھ دی ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک رپورٹ پاکستان ریسیوڈ $19.62 بلین ان ٹرمز آف ریمیٹنسز. اس نے پھر یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے بیک گراؤنڈ آف اسٹڈی. تھوڑا سا اس نے لکھ دیا ہے کہ اتنا پاکستان نے ریمیٹنسز ریسیو کی ہیں لاسٹ ایئر میں. ٹھیک ہے، اور اس میں کتنے پرسنٹ گروتھ ریٹ کو، کتنے پرسنٹ اس کا اس کی کتنا پرسنٹ انکریز ہوا ہے 2018 میں، کیونکہ یہ 18 کا تھیسس ہے. یہ لارجسٹ کمپوننٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ وہ بلا بلا. اس طرح کی بیک گراؤنڈ آف اسٹڈی میں، یعنی کہ کس طرح کی سچویشن ہے اس کنٹری کی. اگر آپ ایف ڈی آئی پہ کام کر رہے ہیں تو یہی کام آپ ایف ڈی آئی کا لکھو گے. اگر آپ ایکسپورٹس پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح آپ ایکسپورٹس کا لکھو گے. اگر آپ اسٹاک ایکسچینج پہ کام کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ لکھ دو گے کہ اسٹاک ایکسچینج میں اس طرح کے ٹرینڈز رہے، کبھی اوپر جا رہی ہے مارکیٹ، نیچے تو ہائیلی اور لو پوائنٹس لکھ دو. اسی طرح اگر آپ کام کر رہے ہو آئل پرائس پہ تو آئل پرائس کا لکھ دو کہ کس طرح یہ اکانومی کو خراب کریں. بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. 1-2 پیراگراف صرف اس میں، یعنی اس کا ٹاپک ہے نا کہ انٹرنیشنل مائیگریشن، تو اس کو لکھنا چاہیے کہ کس طرح لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں، ایز پر یونائٹڈ نیشن ویب سائٹ، برین ڈرین 1970s کے بعد پاکستان نے بڑی برین ڈرین کو فیل کیا ہے. یہی بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہو گیا بیک گراؤنڈ کے 1-2 پیراگراف جسٹ. پھر آتا ہے پرپز آف اسٹڈی. اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی اسٹڈی کا پرپز کیا ہے، جسے آپ آبجیکٹیو کہتے ہیں. وہ لکھ رہا ہے دیر از اے پلیتھورا آف اسٹڈی اویلیبل آن انٹرنیشنل مائیگریشن. وہ یہ لکھ رہا ہے کہ بہت سی اسٹڈیز ہوئی ہیں انٹرنیشنل مائیگریشن پہ، اکانومک گروتھ پہ، ایز بیسٹ آف آور ایکسپیرینس. جہاں تک وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کوئی سیریس اٹیمپٹ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کی گئی. اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ نہیں کی گئی جس کے اندر انٹرنیشنل مائیگریشن کا امپیکٹ دیکھا گیا ہو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، پاورٹی پہ اور اکنامک گروتھ پہ ایک ہی دفعہ. پرپز اسٹڈی کا تو یہ اسٹڈی جو ہے یہ اسی کے اوپر کام کر رہی ہے، یہی اس کا آبجیکٹیو ہے.
پھر اس نے لکھ دیا دا پرائم فوکس آف دس ریسرچ از ٹو ایویلویٹ دا پروز اینڈ کونز آف انٹرنیشنل امیگریشن. جو اصل مقصد ہے اسٹڈی کا ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں اس کے پروز اینڈ کونز, پازیٹیو افیکٹ کیا ہیں, نیگیٹو افیکٹ کیا ہیں. ٹھیک ہے, پرپز سارا اس نے اس کے اندر یہ بھی لکھ دیا کہ ہم اس میں گرافیکل انالیسس بھی کر کے دیکھیں گے, ہم اس میں اکونومیٹرکس بھی لگا کے دیکھیں گے, یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح کے امپیکٹ ہیں. اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ ہم نہ صرف یہ دیکھیں گے کہ باہر جا کے جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے اکانومی پہ, ہم کیٹیگری وائز بھی دیکھیں گے. آکوپیشن مطلب MBBS ڈاکٹر چھوڑ کے جائیں تو کیا امپیکٹ ہے, اگر انجینئر چھوڑ کے جائیں تو کیا امپیکٹ ہے. یعنی کہ اس نے آکوپیشن وائز بھی چیک کیا ہے, کیٹیگری وائز بھی کیا ہے, سو آن. پھر آتا ہے آبجیکٹیو آف اسٹڈی. اس کے اندر آپ نے وہ جو پرپز ہے نا اسی کو ایک اس میں تو پورا پیراگراف لکھتی ہے نا, آپ ایک جسٹ 2-3 لائنیں لکھتے ہیں تو انف ہے. آبجیکٹیو میں ایگزیکٹ کرکس لکھتے ہیں. دا فنڈامنٹل آبجیکٹیو آف دس ریسرچ از ٹو ایگزامن دا ڈفرنٹ پرسپیکٹیو آف international migration. It is an attempt to find the answers of some key research questions. اس طرح مطلب سمپل آپ نے یہ لکھنا ہے سمپل کہ the objective of this study is to examine the impact of جو بھی آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کا نام لکھیں, on جو بھی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کا نام لکھیں, آگے لکھتے ہیں with the perspective of پاکستان. بس یہ objective of study ہے. میں کرکس سیم لکھنا ہوتا ہے, کرکس سمپل لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ریسرچ ڈیزائن ہے. کچھ لوگ اس کو ایڈ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. ریسرچ ڈیزائن یوں کہہ لیں کہ ریسرچ کس طرح کی ہے آپ کی, کوانٹیٹیو ہے, کوالیٹیٹیو ہے. کوانٹیٹیو ہوتی ہے جس میں نمبرز انوالو ہوتے ہیں, ڈیٹا انوالو. کوالیٹیٹیو ہوتا ہے جس میں انٹرویوز کرتے ہو, بس آپ باتیں اسی کو اسیس کرتے ہو. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس کو لکھ دیتے ہیں, کچھ نہیں. آپ نہ لکھو, میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ انٹروڈکشن میں یہ نہیں ہونا چاہیے. سگنیفیکینس آف اسٹڈی, اس میں آپ نے امپورٹنس لکھ دینی ہے اپنی اسٹڈی کی کہ یہ میری اسٹڈی کس طرح ہیلپ کر سکتی ہے. جس طرح اس نے لکھا دس اسٹڈی فالوئنگ دا سم conventional approaches with the aim providing some useful in recommendations. یہ اسٹڈی کہتا ہے کچھ ایسی ٹیکنیکس یوز کر رہی ہیں اور جو نا بڑی اچھی ریکمنڈیشن دیں گی پالیسی میکرز کو کہ اچھی پالیسی بنائی جا سکیں. کس کے بارے میں؟ انٹرنیشنل مائیگریشن کے بارے میں. تو یہ ایک پیراگراف آپ نے سگنیفیکینس کا لکھ دینا ہے کہ میری اسٹڈی کس طرح امپروو کرے گی. اس کا بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹاپک کو لکھو, آپ جاؤ گوگل اسکالر میں وہاں پہ لکھو. اگر ایک اور اب تو لیٹسٹ ماڈل آپ چیٹ GPT کھولو, چیٹ GPT میں جا کے لکھو, اپنے ٹاپک کا نام لکھو, تو وہ آپ کو سگنیفیکینس کے پیراگراف ویسے ہی دے دے گا. اس کو ری فریز کر کے اپنے ورڈز میں لکھنا ہے, ری فریز کرنا ہے, نہیں تو پلیجرزم آئے گی. پلیجرزم کیسے ختم کرتے ہیں اس کی میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا. پھر ریسرچ کویشچن, اس میں تو خیر بہت زیادہ ریسرچ کویشچن لکھیں آپ. ریسرچ کویشچن ہمیشہ 1 یا 2 ہوتے ہیں, اتنے زیادہ نہیں لکھتے ہوتے. اگر آپ کا ٹاپک ہے امپیکٹ آف مائیگریشن آن اکانومی گروتھ, آپ لکھو گے ڈز انٹرنیشنل مائیگریشن ہیمپر دا اکنامک گروتھ آف پاکستان. ہیمپر مطلب تنگ کرنا. ڈز برین ڈرین ہیو اینی امپیکٹ آن اکنامک گروتھ. اس طرح بس سمپل 1 یا 2 ریسرچ کویشچنز ہوتے ہیں, اتنے زیادہ نہیں لکھنے. یہ آپ نے ریسرچ کویشچن لکھتے ہیں. ہائپوتھیسز آف اسٹڈی, یہ آپ اسی جو ریسرچ کویشچن ہے نا آپ کا وہ ہے کویشچن کی شکل میں. ریسرچ ہائپوتھیسز کویشچن کی شکل میں نہیں ہے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا ٹاپک ہے ڈز ایکسپورٹس ہیو اینی امپیکٹ آن پاکستان اکانومی. یہ ریسرچ کویشچن ہو گیا. اس کا ہائپوتھیسز کیا ہوئے گا؟ ایکسپورٹس ہیو پازیٹیو امپیکٹ آن پاکستان اکانومی. اب یہ پازیٹیو ہے یا نہیں ہے اس کو تو ہم ٹیسٹ کریں گے نا. تو ٹیسٹ آپ نے جس اسٹیٹمنٹ کو کرنا ہے اسے ہائپوتھیسز کہتے ہیں. تو اس کی ٹرک یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے ریسرچ کویشچن لکھا ہے نا اسی کویشچن کو اسٹیٹمنٹ کی شکل میں لکھ دو, پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ کی شکل میں. تو اس کو آپ ٹیسٹ کرو گے تو بعد میں پتہ لگے گا کیا یہ, اگر فرض کریں اب یہ دیکھو اس نے لکھا انٹرنیشنل مائیگریشن از پازیٹیولی ایسوسیٹڈ ود اکنامک گروتھ آف پاکستان, کہ انٹرنیشنل مائیگریشن کا پاکستان کی اکانومی پہ پازیٹیو امپیکٹ ہے. یہ اس کا ہائپوتھیسز ہے. اس نے ڈیٹا لیا, اس نے ٹیکنیک لگائی, ریزلٹس آئے نیگیٹو, تو یہ لکھے گا سو آور اسٹڈی ریجیکٹ آور ہائپوتھیسز. ٹھیک ہو گیا. اگر نہیں تو لکھے گا آور اسٹڈی ڈو ناٹ ریجیکٹ آور ہائپوتھیسز اور ویریفائنگ آور ہائپوتھیسز. تو اس طرح ہائپوتھیسز آپ نے لکھ دینے ہیں. یہ بھی جتنے ریسرچ کویشچنز ہیں اس سے ایک آدھا آپ زیادہ کر لو, اتنے زیادہ ریسرچ کویشچن نہیں لکھتے. ڈیفینیشن آف ٹرمز, آپ کے تھیسس کے اندر جو بھی ڈیفینیشن یوز ہوئی ہیں وہ ساری کی آپ نے ایک ڈیفینیشن لکھ دینی ہے. امیگریشن اس کے اندر یوز ہے, اس نے اس کی ڈیفینیشن لکھ دی. GDP کی ڈیفینیشن لکھ دی, اکنامک گروتھ کی ڈیفینیشن, ریمیٹنسز کی ڈیفینیشن, ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کی ڈیفینیشن. اگر کوئی آپ کے پاس اس طرح کا چارٹ ہے وہ بھی ڈال دو. جینی کوفیشنٹ کی ڈیفینیشن, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی ڈیفینیشن, اس نے چارٹ ڈال دیا. اور اینڈ والا پیراگراف انٹروڈکشن کا اسٹرکچر آف تھیسس. اس کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آنے والے
آنے والے جو چیپٹرز ہیں وہ کیا ہیں. اس میں اس نے بتا دیا چیپٹر 3 ریسرچ میتھڈولوجی کا ہے، چیپٹر 4 ریزلٹس کا ہے، پھر چیپٹر 5 لاسٹ چیپٹر ہے کنکلوژن کا ہے. اس طرح آپ نے بھی ایک پیراگراف لازمی لکھ دینا. یہ آلموسٹ سب کا سیم ہوتا ہے. تو ایسے انٹروڈکشن